ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، فقالت اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی یقیناً میں، واللہ اللہ کی قسم، یعنی کہ یقیناً میں، پھر درمیان میں اس نے قسم اٹھائی، بات ابھی رہتی ہے، اللہ کی قسم یقیناً میں، لا تأخر عن صلاۃ الغداء، میں صبح کی نماز سے لیٹ ہو جاتا ہوں، میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں، کیوں؟ من اجل فلان، فلاں آدمی کی وجہ سے، میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں، کس کی وجہ سے؟ فلاں آدمی کی وجہ سے۔ یہ فلاں آدمی کون ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ابی بن کعب ہیں۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے اللہ کی قسم یقیناً میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں فلاں آدمی کی وجہ سے، کیوں بھائی؟ مما یطیل بنا فیہا، مما اصل میں کیا تھا؟ من ما، تو یہ ما کیا ہے؟ مصدریہ ہے، اس کے ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے، میں فلاں آدمی کی وجہ سے صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں، کیوں؟ اس آدمی کے ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے، یعنی کہ مما یطیل بنا، اس وجہ سے کہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے، وہ ہم پہ لمبا کر دیتا ہے، کس چیز کو؟ نماز کو۔ فیہا، فیہا کا جو یہ ضمیر ہے یہ صبح کی نماز کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ صبح کی نماز میں وہ طوالت کر دیتا ہے ہمارے اوپر، تو اس وجہ سے میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے میں محروم رہ جاتا ہوں۔ یعنی کہ اس میں دو احتمال ہیں، یا تو وہ صحابی با جماعت نماز پڑھتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے کہ امام لمبی نماز پڑھاتا ہے اور مجھ میں اتنی برداشت نہیں ہے، اور یا پھر وہ لیٹ آتے تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ راوی ابو مسعود انصاری، فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا فی موعظۃ منہ یومئذ، ابو مسعود انصاری کہتے ہیں تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی کسی واعظ میں اتنے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا جس قدر آپ کو غصے میں دیکھا یومئذ، اس دن واعظ کرتے ہوئے آپ کو میں نے کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جس قدر میں نے آپ کو اس دن غصے میں دیکھا، شدید غصے میں تھے کہ اتنی لمبی نماز وہ امام پڑھاتا ہے کہ لوگ جماعت میں آنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، بے شک تم میں سے کئی متنفر کرنے والے ہیں۔ منفرین کیا معنی ہے؟ متنفر کرنے والے ہیں، ان کے لوگوں کو جماعت سے متنفر کرنے والے ہیں، تم میں سے کئی متنفر کرنے والے ہیں۔ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ، تم میں سے جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، فَلْيُوجِزْ، بس چاہیے کہ وہ اختصار سے کام لے، جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ کس سے کام لے؟ اختصار سے۔ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، کیونکہ ان میں الکبیرہ کون ہوتا ہے؟ بڑی عمر کا آدمی بھی ہوتا ہے، والضعیفہ اور کمزور انسان بھی ہوتا ہے، وذا الحاجہ اور وہ بھی ہوتا ہے جس کو کوئی حاجت ہوتی ہے، جس نے کہیں جانا ہوتا ہے، جس کو کوئی جلدی ہوتی ہے۔ تو خیال رکھا جائے، امام صاحب آپ خیال رکھیں، کس کا؟ بوڑھوں کا، کمزور لوگوں کا، اور ان لوگوں کا جن کا کوئی مسئلہ ہے، کسی نے اپنے آفس میں جانا ہے، کسی نے ٹرین پکڑنی ہے، کسی کی فلائٹ ہے، کسی نے کسی خاص بس پہ بیٹھنا ہے جو نکلنے والی ہے، کسی نے ٹیکسی پہ بیٹھنا ہے، اس نے ٹیکسی روکی نماز پڑھنے کے لیے، اگر وہ وقت پہ نہیں آئے گا ٹیکسی نکل جائے گی، پیٹرول پمپ پہ اترے ہیں، نماز پڑھنے وقفہ ملا 10 منٹ کا، یہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، امام صاحب نے لمبی نماز کر دی، بس نکل جائے گی۔ تو ان تمام لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ پھر تخفیف سے مراد کتنی تلاوت ہے؟ کیا فجر کی نماز میں قل اللہ احد پڑھ لی جائے؟
یعنی کہ اگر پڑھیں گے حل اتاک حدیث الغاشیہ سبح اسم ربک الاعلی، لوگ کہیں گے یہ بھی لمبی ہے، کیا پڑھیں؟ قل اللہ احد پڑھیں۔ تو یہ لمبی اور ہلکی نماز کا معیار کیا ہے؟ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا معیار کون ہے اس معاملے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے۔ آپ کی طرف دیکھا جائے کہ آپ ایک رکعت میں کتنی تلاوت کرتے تھے، اور اس بارے میں احادیث گزر چکی ہیں، اس بارے میں احادیث گزر چکی ہیں کہ نبی علیہ السلام خود فجر کی نماز میں کافی لمبی تلاوت کرتے تھے، لیکن یہ امام جو ہے لگتا ہے کہ آپ سے بھی بڑھ کر لمبی تلاوت کرتا تھا، اسی لیے آپ ناراض ہوئے۔ اگر وہ اتنی تلاوت کرتا جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو آپ اس پہ ناراض نہ ہوتے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی آدمی کی شکایت لگانا اس کے سامنے، جس کے سامنے شکایت لگانی چاہیے، جو ذمہ دار ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ پورے محلے میں بتانے کی بجائے آپ اس سے بات کریں جو آپ کی شکایت کا ازالہ کر سکتا ہے۔ آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کے پاس کیس لے کر جائیں جو ظلم کا ازالہ کر سکتا ہو، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کبھی کبھی غصے میں آ جاتے تھے، لیکن یہ غصہ اللہ کی شریعت کی وجہ تھا، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا۔ آپ اس وجہ سے ناراض نہیں ہوئے کہ کسی نے آپ کی توہین کر دی، بلکہ اس لیے ناراض ہوئے کہ اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لوگوں کو نماز سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، آپ غیب کی اتنی باتیں جانتے تھے جتنی اللہ نے بتا دیں، لیکن مطلق طور پہ آپ کو عالم الغیب کہا جائے کہ ہر غیبی چیز جانتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ یہ دیکھیے مدینہ کے مضافات میں امام صاحب لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ لمبی نمازیں پڑھانے کی وجہ سے کچھ لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے، آپ کو اس واقعے کا پتہ نہیں چلا، ورنہ آپ فوراً نوٹس لیتے، فوراً کارروائی کرتے، فوراً نصیحت کرتے۔ آپ کو تب پتہ چلا جب کسی صحابی نے آ کر آپ کو بتایا کہ ہمارے امام صاحب ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔